من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم، آداب عرض۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ برائے کرم اسے غور سے سنیے گا اور غور کیجیے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں 45 ایئرز سے تحریک چلا رہا ہوں کہ ملک میں انصاف کا نظام کیسے قائم کیا جائے، غیر جانبدارانہ، منصفانہ اور کرپشن سے پاک نظام حکومت کیسے قائم کیا جائے۔ یہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ ملک سے فرسودہ، آؤٹ ڈیٹڈ، میڈی ایول فیوڈل سسٹم، جاگیردارانہ نظام، وڈیرانہ نظام، سردارانہ نظام، بے لگام سرمایہ دارانہ نظام، سردارانہ نظام، اور انگریزوں کے زمانے میں سلطنت برطانیہ کی جب حکمرانی تھی انڈیا کے اوپر، بر صغیر کے اوپر، یونائٹڈ انڈیا میں، تو اس وقت جو مخبریاں کرتے تھے انگریز انہیں بڑی بڑی نوازشات سے، انعام و اکرام سے نوازتے تھے۔ اس کی وجہ سے انگریزوں کے بنائے گئے بڑے بڑے خاندانوں کا جو موریثی نظام ہے، ان کے جو موریثی نظام چل رہا ہے 75 برسوں سے، اور اس کے ساتھ کرپٹ جنرلوں کی مداخلت سیاست میں، یہ پورا ایک کارٹیل بن گیا ہے۔ جب تک کہ موروثی سیاست کا، بڑے بڑے خاندانوں کا، کرپٹ مافیا کا، جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ نہیں کر دیا جاتا، اس وقت تک نہ حقیقی جمہوریت قائم ہو سکتی ہے، نہ انصاف کا نظام قائم ہو سکتا ہے، نہ ہی میرٹ سسٹم نافذ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی دوہرے نظام تعلیم کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی امیر اونچ نیچ کا، امیر و غریب کا فرق مٹایا جا سکتا ہے، نہ ہی کرپٹ فوجی جرنیلوں کی سیاست میں مداخلت کے عمل کو روکا جا سکتا ہے، اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ میرے اس سیاسی فلسفے کے خلاف اقتدار مافیا، کرپٹ جرنیلوں نے ایک زباں ہو کر پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر ایسا جھوٹا، اتنا جھوٹا پروپیگنڈا اور اتنا زیادہ اور اتنی تیز رفتاری سے کیا جس سے ملک کے سادہ لوگ، عوام، وہ ان کی باتوں میں آ گئے، وہ گمراہ ہو گئے کہ الطاف حسین اور ایم کیو ایم یہ فوج کے خلاف ہے، یہ فوج کے خلاف ہے، الطاف حسین بھی اور ایم کیو ایم بھی۔ یہ الطاف حسین، ایم کیو ایم انڈین ایجنٹ ہیں، دہشت گرد ہیں، پنجابیوں، پشتونوں، پختونوں، بلوچوں، سندھیوں اور دیگر قومیتوں کے خلاف ہیں۔ سازشی منصوبے کے تحت پنجابی مہاجر فسادات، سندھی مہاجر فسادات، بلوچ مہاجر فسادات، پختون مہاجر فسادات کرائے، اور ان فسادات میں بہت نقصان ہوا،
بہت انسانی جانوں کا اتلاف ہوا، بہت انسانی جانیں ضائع ہوئیں، سینکڑوں معذور ہوئے اور زخمی ہوئے۔ قتل و غارت گری کا یہ کھیل جو ہے، یہ ایک دفعہ نہیں بار بار کھیلا گیا تاکہ ملک میں یہ تاثر دیا جائے، ملک کے سادہ لوگ عوام کو گمراہ کیا جا سکے کہ ایم کیو ایم یہ ساری چیزوں کی ذمہ دار ہے۔ مثال کے طور پہ بوری بدلاشی اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، اس کی ذمہ دار ہے ایم کیو ایم۔ اب آپ کو پتہ لگ گیا بوری بدلاشی کون بناتا تھا، اور یہ امن و اما کا مسئلہ فسادات کون کراتا تھا، یہ معلوم ہو گیا۔ غرض یہ کہ جھوٹا پروپیگنڈا میرے خلاف اتنا زیادہ کیا گیا، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ سچ کا گما ہونے لگے۔ یہ کسی کا قول ہے، آپ نے سنا ہوگا، اس کے مصداق بہت بڑی تعداد میں میرے اور ایم کیو ایم کے اوپر جو الزامات جھوٹے لگائے گئے، جھوٹے الزامات لگائے گئے، اس سے عوام متاثر ضرور ہوئی، اور اس جھوٹے پروپیگنڈے پہ وہ بڑی حد تک یقین بھی کرنے لگی۔ مگر میں گزشتہ 30 برسوں سے جلا وطن ہوں، برطانیہ میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ اپنی جلا وطنی کے باوجود نہ صرف اپنے سیاسی فلسفے کو جاری رکھا، بلکہ آج تک جاری رکھے ہوئے ہوں۔ یاد رکھیے، ہر چیز کا مکافاتی عمل ہوتا ہے، کارما جسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ آج پورے ملک کے عوام کی اکثریت، پورے ملک کے عوام کی اکثریت آج پورے ملک کے عوام کی اکثریت ملک کی تباہی بربادی کے پیچھے اصل حقائق کو سمجھ چکی ہے۔